بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ آدمی اگر زمین خرید رہا ہے یا پلاٹنگ وغیرہ کا وہ کام کرتا ہے، تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس زمین کو بیچوں گا اور بزنس کے لیے وہ اس کو خرید رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر اس نے وہ اپنے لیے خریدا ہے، کوئی زمین خریدی ہے، کوئی پلاٹ خریدا ہے، وہ اپنے لیے خریدا ہے کہ وہاں اپنے لیے گھر بنائے گا یا کوئی اور کام اس کے اندر کرے گا، لیکن اپنی ذات کے لیے اسے رکھے گا، اسے بیچے گا نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پلاٹ خریدا تو بیچنے ہی کے لیے تھا، لیکن بعد میں اگر نیت بدل جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے پلاٹ اس لیے خریدا تھا کہ اس کو بیچنا ہے، لیکن بعد میں وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو بیچوں گا نہیں بلکہ اسے اپنے لیے رکھ لوں گا، تو ایسی صورت میں بھی پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں رہے گی۔ لیکن اگر نیت یہی ہے کہ نہیں اس کو بیچنا ہی ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، زکوٰۃ اس کی واجب ہوگی۔ اور اس میں جو اس کی جو قیمت کا اعتبار ہوگا، جس ریٹ سے اس نے خریدا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس ٹائم پر جس دن وہ بیٹھ کر حساب کر رہا ہے اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی تو اس کا اعتبار ہوگا، اور اسی کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اگر پلاٹ خریدا تھا، اس وقت اس کی قیمت 10 لاکھ روپے تھی، لیکن اب جو ہے اس کی قیمت 15 لاکھ روپے ہو گئی ہے، تو 15 لاکھ روپے کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اور محقق و مدلل جو جدید مسائل ہیں ان کے جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 165، وہاں لکھا ہے مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے کوئی پلاٹ بیچنے اور فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہو تو اس پر بازاری قیمت مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا جس وقت خریدا تھا اس وقت اس کی قیمت صرف 50,000 روپے تھی، لیکن سال پورا ہوا اور اس روز اس کی قیمت بازار کے اعتبار سے 1 لاکھ روپے ہوں، تو 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب میں عرض ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی سید ضرورت مند ہے تو اس کا تعاون کیا جائے گا، دوسرے پیسوں سے اس کی مدد کی جائے گی، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم آل رسول پر حرام ہے، ہم ان حضرات کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ مخیر حضرات اپنے حساب سے تعاون کرتے ہیں، شرعی احکام کے مطابق ان کا تعاون یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں ان کے متعلق کیا شرعی احکامات ہیں؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ آل رسول یعنی اصلی سید کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، یہ حضرات انتہائی قابل احترام ہوتے ہیں، ان کو میل کچیل کھلانا ان کے احترام کے خلاف اور ناجائز ہے۔ اگر آل رسول غریب اور مستحق زکوٰۃ ہے تو بھی اسے زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس کی عظمت اور قدر ہے تو امدادی رقم دے کر اس کی پریشانی کو دور فرمائیں، یا کسی بالغ غریب کو مال زکوٰۃ تملیکاً دے دیں اور وہ مالک کو قابض ہونے کے بعد اپنی طرف سے آل رسول کا تعاون کر دے تو اس کی گنجائش ہے۔ سورہ توبہ میں جو اللہ نے 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان فرمائے ہیں، ان الفقراء وغیرہ، ان میں آل رسول داخل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دارالفتاء بن نوری ٹاؤن کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا ہے کہ کیا سید کو بضرورت مجبوری زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ شدید بیمار ہے، ساتھ ہی معذور بھی ہو گیا ہے۔ جواب میں لکھا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ صدقات اور صدقات واجبہ لوگوں کے مالوں کا میل و کچیل ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کے نفوس اور اموال پاک ہوتے ہیں، اور بلا شبہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان هذه صدقات انما هي اوساخ الناس، یہ صدقات زکوٰۃ وغیرہ لوگوں کا میل و کچیل ہیں۔ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل و اولاد ہیں ان کے لیے حلال ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 754۔
لہذا سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر سید غریب اور محتاج ہے تو صاحب حیثیت مالداروں پر لازم ہے کہ وہ سادات کی امداد زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے علاوہ رقم سے کریں اور ان کو مصیبت اور تکلیف سے نجات دلائیں، اور یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی قوی امید کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو سید حضرات ہیں ان کا تعاون کریں گے۔ تو حاصل یہ کہ سید حضرات کا تعاون کیا جائے گا، ان کی مدد کی جائے گی، لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو زکوٰۃ کی رقم کھلائیں، بلکہ جو صاحب استطاعت افراد ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کا تعاون کریں، سیدوں کا ان کی ہیلپ کریں، ان کو زکوٰۃ نہ دیں۔ تو اس طرح سے بہرحال زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا نانی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو جواب عرض ہے کہ نانی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ نانی کی ہیلپ کی جائے گی، ان کا تعاون کریں گے آپ، لیکن ان کو زکوٰۃ کی رقم آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں سوال کیا گیا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، جیسے ماں باپ، اور کون کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو جواب میں لکھا ہے کہ جن لوگوں سے اولاد یا زوجیت کا تعلق ہے ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اولاد میں اوپر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور نیچے میں لڑکا لڑکی، پوتا پوتی، نواسا نواسی شامل ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میاں بیوی باہم ایک دوسرے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو حاصل یہ کہ نانی کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا تعاون کرنا چاہیے دوسرے پیسوں سے۔ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں ہلکا سا پانی باقی رہ جاتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب میں عرض ہے کہ جب آدمی کلی کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہلکی سی تری منہ کے اندر باقی رہ جاتی ہے، تو اگر اسے تھوک کے ساتھ میں نکل لیتا ہے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کلی کی اور پھر اس کے بعد جو ہلکی سی تری باقی رہ گئی کہ اس سے روزہ جو ہے خراب ہو گیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس طرح کے شک کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 156 ہے، لکھا گیا ہے کہ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو تری رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ دونوں جمعے کے لیے 2 مستقل الگ الگ خطبے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی فرد دونوں خطبے دے سکتا ہے؟ یعنی جو عربی خطبہ ہوتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے، کیا ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے پہلے کہیں جمعے کی نماز پڑھا دے، اپنی جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے آ جائے، خطبہ وغیرہ دے کے آ جائے وہاں، پھر دوسری مسجد میں جائے اور وہاں جا کر وہ صرف عربی خطبہ دے دے، نماز کوئی اور شخص پڑھا دے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو اس سلسلے میں دارالفتاء بنوری ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ وہاں سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص جمعے کی نماز پڑھ چکا ہے تو کیا وہی شخص دوبارہ کسی مسجد میں صرف خطبہ دے سکتا ہے جبکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خطبہ دینے والا نہیں ہے؟ تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ کسی شخص کے لیے ایک مرتبہ جمعے کی نماز ادا کر لینے کے بعد دوسری جگہ خطبہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور پھر فتاویٰ محمودیہ کے حوالے سے لکھا ہے، فتاویٰ محمودیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 269، سوال کیا گیا ہے کہ جس امام نے خطبہ اور جمعے کی نماز پڑھا دی ہو اور کچھ تاخیر سے کسی دوسری مسجد میں خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں، نماز کوئی اور پڑھا دے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ وہ خطبہ نہ دے۔ تو اور خطبہ دینا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہوتا ہے، بہت آسان ہے خطبہ دینا۔ جو آدمی نماز پڑھا سکتا ہے وہ خطبہ بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ جو صورتیں وغیرہ ہو وہ نماز کے اندر پڑھے گا، وہی صورتیں وغیرہ خطبے میں پڑھ دے، خطبہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسا نہ کیا جائے کہ ایک ہی امام یا ایک ہی شخص وہ مستقل کئی خطبے جو ہے دینا شروع کر دے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا روزے میں زکام ہو گیا ہے تو وکس یا بام لگا سکتے ہیں کیا؟ تو جواب میں عرض ہے کہ ہمارے پیٹ میں جب کوئی چیز پہنچتی ہے یا دماغ تک کوئی چیز پہنچتی ہے
تو ایسی صورت میں تو پھر روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی خوشبو سونگھ رہا ہے یا کہ بدن کے اوپر کوئی چیز لگائی جا رہی ہے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب اگر وکس اس طرح کی ہے کہ باقاعدہ وہ ناک کے اندر نہیں لگائی جا رہی ہے بلکہ بس اس کو سونگھا جا رہا ہے، اس کے ذرات وغیرہ دماغ تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس کے ذرات دماغ تک پہنچ جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. المسائل مہمہ کے اندر ہے مسئلہ نمبر 75 کے تحت کہ روزے کی حالت میں وکس یا بام لگانا یا سونگھنا روزے کو فاسد نہیں کرے گا، کیونکہ فساد صوم کے لیے منافذ اصلیہ سے، یعنی جو اصلی سوراخ ہیں ان میں سے کسی چیز کا جوف معدہ یا دماغ میں داخل ہونا شرط ہے، جبکہ وکس یا بام لگانے سے یا سونگھنے میں شرط نہیں پائی جاتی ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ کیا روزے میں ناک کے اندر وکس لگا سکتے ہیں؟ یہ ناک کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہاں. تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ناک سے باہر تو وکس یا کوئی دوسرے بام لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، البتہ ناک کے اندر وکس وغیرہ لگانے سے چونکہ سانس کے ساتھ اس کے اجزاء و ذرات اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں ناک کے اندر وکس لگانا درست نہیں ہے. اگر ناک کے اندر وکس لگائے اور اس کے ذرات سانس کے ساتھ دماغ تک پہنچ گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. تو حاصل یہ نکلا کہ خوشبو وغیرہ تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ اگر ناک کے اندر وکس لگا رہے ہیں اور اس کے ذرات دماغ تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا.